الحمدللہ الذی تجری بامرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، سننے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ اسلامی اعتبار سے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ جس طرح شمسی اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کی ترتیب اور نام ہے، اسی طرح قمری اعتبار سے بھی سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں کی ترتیب اور نام ہے۔ ان میں سے ایک ربیع الثانی ہے۔ تاریخی اعتبار سے، تاریخی حوالے سے اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے کہ مجھے علم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خود بہت بڑا عالم ہوں تو مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک باغ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرماتے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو یوں لگتا تھا جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہے، یہ منظر ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں باغ میں اندر داخل ہوا، میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی، آپ یوں فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعاموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلون الجنۃ بالسلام۔ میرے کان میں جو پہلی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تعلیم ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو سلام کو آپس میں پھیلایا کرو اور مستحقین کو کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام اور رشتہ داری میں جوڑ پیدا کیا کرو، وصلوا باللیل والناس ینام تدخلون الجنۃ بالسلام، اور اس وقت نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز، جب سارے لوگ سو رہے ہوتے۔ یہ 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ اس مہینے کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں چپ کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے سوال کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے یہود کے بہت بڑے شریف نس انسان ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات یہود نے سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ جب انسان زد میں آ جائے، عناد میں آ جائے، تو ان کے آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، عقل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور جو واضح بات ہو وہ بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہی حال اس وقت کی یہود کا تھا۔
تو اس مہینے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور اسلام لانے سے پہلے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو حدیث سنی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی، آپ یوں فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام آپس میں پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ 4 باتیں ارشاد فرمائی، آج ایک بات پہ گفتگو کروں گا، افشوا السلام و اطعام الطعام، دوسری بات، اور تیسری بات وصلوا الارحام، اور چوتھی بات وصلوا باللیل والناس ینام تدخلون الجنۃ بالسلام۔ تو آج پہلی بات پہ گفتگو کروں گا، افشوا السلام، کہ ایک دوسرے میں سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ جو سلامتی کا جملہ ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، یہ مختلف قوموں میں مختلف الفاظ سے کیا جاتا ہے، لیکن سلام میں جو جامعیت ہے، سلام میں جو اثر ہے، وہ دوسرے مذاہب میں جو الفاظ عام ہے سلام کے لیے، ان میں وہ جامعیت نہیں ہے، وہ پیار نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ اس میں چوٹوں کے لیے شفقت ہے، محبت ہے۔ السلام علیکم میں چھوٹے بچوں کے لیے شفقت ہے اور بڑوں کے لیے تعظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حکم دیے کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ یہ سلام کی تاریخ ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سلامتی بیچتے ہیں، یہ سلام کی تاریخ ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ایک جماعت کو سلام کیا، اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آدم علیہ السلام کو سلام کا جواب دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، انبیاء علیہ السلام کا سلام کرنے کا یہی طریقہ تھا، انہی الفاظ سے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اس لفظ کی تسلسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعظیماً یہ لفظ استعمال فرمائے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ تعظیماً اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ساتھ اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔ یہ بابرکت لفظ ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو اس زمانے میں بھی سلام کرنے کا رواج تھا، حیات اللہ، اور اسی طرح اور بھی الفاظ تھے کہ صبح بخیر، اللہ تیری زندگی لمبی کر لے، بہت سارے الفاظ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسلام میں داخل ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کرنے کے لیے یہ لفظ سکھایا، اور دوسرے طریقوں سے ہمیں منع کر دیا کہ اس طرح سلام نہ کیا کریں، اور ہمیں سکھایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے کو ان الفاظ سے سلام کیا کریں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے السلام علیکم فرمایا، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سلام کرنے کا جو ادنا درجہ ہے وہ السلام علیکم ہے، جس پر 10 نیکیاں ہیں، اور سلام کرنے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پر آقا نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ہیں۔
حدیث شریف میں آتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ان دونوں کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک کم 70 اس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں جو سلام میں پیل کرتا ہے، اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ جو سلام میں پیل کرتا ہے اس کو ایک کم 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پیل کرنے والا یہ اللہ کی رحمت کے قرب کا سب سے زیادہ مستحق، اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق وہ انسان ہے جو سلام میں پیل کرے، دوسروں پر سلامتی میں پیل کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اس لیے تشریف لے کے جاتے تھے، کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے جاتے تھے کہ راستے میں کوئی ملے اور میں ان کو سلام کروں۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بازار جایا کرتے تھے تاکہ میرے اعمال نامے میں سلام کے حوالے سے نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ تو سلام کرنا یہ جہاں پر عبادت ہے وہاں پر اس بات کا اظہار کرتا ہے بندہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ عملی طور پر دل سے اظہار کرتا ہے کہ اے میرے بھائی تو میری زبان سے بھی محفوظ ہے، میری زبان سے بھی تجھے تکلیف نہیں ہوگی، تیرے اوپر سلامتی ہوگی، اور میرے اعضاء سے بھی، میرے ہاتھوں سے بھی تو محفوظ ہے، نہ میرے ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی اور نہ میری زبان سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ رب العزت نے سلام کے لفظ کے اندر جو جامعیت رکھی ہے، جو برکتیں رکھی ہیں، جو رحمتیں رکھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور تمہیں وہ لفظ بتاتا ہوں اگر تم اس کو اختیار کر لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، دل جڑ جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے آپس کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل آپس میں جڑ جاتے ہیں، معاشرے میں محبتیں پھیلتی ہیں۔ یہ لفظ محبت ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ سے سلام کریں، اور جواب دینے والے بھی انہی الفاظ سے جواب دیں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جو سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرشتوں نے انہی الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام کو جواب دیا تھا۔ اور چھوٹے بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ دوسرا مجھے سلام کر لے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، ویسے تو کرنا چاہیے، یہ عاجزی کا تقاضا ہے۔ سلام کرنا جہاں عبادت ہے اس میں عاجزی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہی لوگ سلام کریں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو سلام کرنے سے اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اکڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہو دل میں اور بندہ محسوس کر لے کہ یہ چاہ رہا ہے تو اس کو سلام نہ کرے، جہاں تک میری رائے ہے۔ باقی یہ عاجزی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، اور جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو۔ اگر کوئی راستے پہ جا رہا ہے تو کئی لوگ جا رہے ہیں، ایک آدمی اگر سلام کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر مجلس میں کئی لوگ موجود ہوں، اجتماع ہو، مجلس ہو، ایک آدمی اگر جواب دے تو سب کی طرف سے جواب کافی ہو جاتا ہے۔ اور سلام جو ہے یہ تعظیماً کرنا چاہیے، اور موقع محل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں،
کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو موقع محل کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں اگر کسی کے سلام سے نماز میں خلل آتا ہو، تلاوت میں خلل آتا ہو، تو وہاں اتنی اونچی آواز سے سلام نہ کرے۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو آہستہ سے سلام کہہ دیا کرے السلام علیکم، جس کو وہ خود سن لے یا قریب ترین جو آدمی ہو وہ سن لے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بلند آواز سے اس طرح سلام کرنا کہ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل آ جائے اور تلاوت کرنے والوں کی تلاوت میں خلل آ جائے، تو اس طرح سلام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور محبت کرنے کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ یہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل سے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے، زبان سے اقرار کیا جاتا ہے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے جو دوسرے مسلمان ہیں جس کو میں سلام کر رہا ہوں وہ محفوظ رہیں گے، نہ میری زبان سے ان کو کبھی تکلیف ہوگی اور نہ میرے ہاتھ سے ان کو کبھی تکلیف ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔